ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت تھی۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہے، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العادل کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 5 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان قدیم جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اور اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہماری کردار کا دشمن، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے متوسط اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو انہیں عالم بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یستغفروا للعالم ما فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کردار کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ مگر میں اپنی بات کو اس سچائی کے ساتھ ختم کرتی ہوں، پگھلنا علم کی خاطر انتقال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر انتقال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔